نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ گزشتہ درس قرآن میں یہودیوں کے کچھ شبہات کا جواب ذکر کیا گیا تھا، جس میں جبرائیل علیہ السلام پر ان کا اعتراض کہ ہم ان کی بات، ان کی لائی ہوئی وحی کو نہیں مانتے، وہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک شبہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی کچھ شرکیہ کلمات تھے، جیسا کہ وہ ان کے دور میں جو جادوئی کلمات کچھ لوگوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے ان کے دور کے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس شبہ کا بھی رد کیا کہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے اور انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، جادو تو کفر ہے، تو وہ ایک اللہ کا پیغمبر کیسے یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم جادو کرو یا جادوئی کلمات پڑھو جس کے اندر شرک اور کفر ہوتا ہے۔ ایک شبہ ان کا یہ ذکر تھا کہ اگر یہ جادوئی کلمات یا یہ شرکیہ کلمات غلط ہوتے تو ہاروت اور ماروت بھی تو آ کے جادو سکھاتے تھے، تو وہ بھی تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، تو اگر یہ چیزیں ناجائز ہوتی تو وہ کیسے یہ کام کر سکتے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیتے تھے، وہ تو وحی اور معجزہ اور جادو کے اندر فرق بیان کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ وحی ہے۔ تو یہ تین شبہات تھے جو کہ بنی اسرائیل کے کیے جاتے تھے ان کی طرف سے، اللہ رب العزت نے ان کا جواب ارشاد فرمایا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین کو تنبیہاً کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں، کچھ مومنین کے لیے تنبیہات ہیں، ان کو متنبہ کیا گیا کہ آپ نے ایسا ایسا نہیں کرنا اور یہ کام کرنا ہے بنی اسرائیل کی سازشوں کے بعد۔ یہ آج کی تلاوت کردہ آیات میں انشاءاللہ دو تنبیہات بنیادی طور پہ جو مسلمانوں کو دی گئی ہیں اور اس کے ضمن میں کچھ مضمون ہیں ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا کا لفظ نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کا لفظ کہو، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیات چونکہ مدینہ میں نازل ہوئیں اور مدینہ کے اندر جب مسلمان گئے تو وہاں پہ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے۔ اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا کہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے نام سے یہ 3 قبائل تھے جو یہودیوں کے وہاں پہ آباد تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ منافقانہ طور پہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، جیسے مشرکین نے منافقانہ طور پہ اسلام قبول کیا تھا اور بظاہر مسلمان ہوتے تھے لیکن در پردہ وہ اسلام دشمن سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو منافقانہ طور پہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ مسلمان، ان کی تو بنیادی دعوت ہی توحید ہے، یہ تو توحید سے پیچھے ہٹ نہیں رہے، اور اگر ان کی توحید والا پیغام چل گیا تو ہماری دکانداری تو ٹھپ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تو پیغمبر، نبی، اللہ، تو کتاب، اس کا تو ہم دعویٰ کرتے تھے،
اور بیسیکلی تو انہیں پتہ تھا کہ بھئی ہم نے اپنی خود ہی تبدیلیاں اور ترمیمیں اور تحریف کر رکھی ہے، تو انہوں نے سازشوں کے انداز میں مسلمانوں میں کچھ شرک اور شرک سے کے وہم میں ڈالنے والی چیزیں، منہ میں شرک الفاظ اور یہ چیزیں ڈالنا شروع کرنے کی ایک پلاننگ کی۔ اس کا ایک اظہار یوں ہوا کہ وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے آ کے مجلس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوتے تھے، تو مسلمان اگر کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یوں کہتے تھے کہ راعنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں دوبارہ یہ بات سمجھا دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو یہودی بھی، جو منافقین یہودی تھے، وہ بھی اسی طرح کے الفاظ ادا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا اور ان کا دونوں کا یہ انداز تھا، لیکن یہودیوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا تبدیل کر کے بولنے کی پلاننگ کی، جس کے اندر شرک کا شائبہ تھا اور شرک کی طرف لے کے جانے والی چیز تھی۔ اور وہ یہ تھی کہ دو چیزیں تھیں، ایک تو وہ شرک کی طرف لے کے جانے کی بات، اور دوسرا اس میں یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ الفاظ ادا کرنا وہ انہوں نے شروع کیا، اور انہوں نے کہا راعنا کی بجائے راعینا کہنا شروع کر دیا۔ اب راعینا کے معنی یہ ہیں، یہودیوں کے اندر راعینا چرواہے کو بھی کہتے تھے، وہ عربی کا لفظ تھا، وہ اس کو احمق شخص کے لیے بھی یوز کرتے تھے یہ لفظ۔ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھوڑا سا الفاظ مروڑ کے ادا کرنے سے وہ تحقیر ان کے نزدیک بھی ہوتی تھی مقصود۔ اور بنیادی چیز اس کے اندر یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات ڈال دی جائے کہ ہمارا نگہبان کہنا، نگہبان تو اللہ کی ذات ہے، مسلمانوں کے اندر ایسا تصور ڈالا جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان جو امور کے لیے جو خدائی امور ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مرتبے پر فائز کرنا شروع کر دیں، تو آٹومیٹکلی وہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا ہے اس کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے گا، توحید کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ان کی کوشش تھی۔ مفسرین نے یہ 3 معانی لکھے ہیں، 3 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی، حکم ارشاد فرما دیا کہ رائنا کا لفظ تم کہتے تھے، ٹھیک ہے وہ چل رہا تھا، رائج تھا، تو فرمایا لا تقولوا راعنا، اب سے تم نے راعنا کہنا چھوڑ دینا ہے، یہ لفظ اب نہیں کہنا، نہ تو اس میں کوئی تحقیر باقی رہ جائے گی اور نہ شرک کا کوئی امکان باقی رہ جائے گا۔ جو ان کی خواہش ہے کہ وہ ان کے اندر یہ ایسے الفاظ ڈال دیں تاکہ لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں رائج ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب کیا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر، جیسے انہوں نے خود کر لیا تھا، کبھی انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، انہوں نے خود جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی تذلیل بھی کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قتل بھی کرتے رہے، اور شرک کے بہت بے شمار قسم کے جو ہے وہ اقدامات اپنے اندر انہوں نے خود رائج کر لیے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ انہی خرابیوں کا شکار مسلمان بھی ہوں، تاکہ ہم سے بڑا دعویٰ نہ کر سکیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئیں اور ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اٹھانے والے ہیں، ہم کہیں گے ہم بھی ویسے ہی ہیں، یہ بھی ویسے ہی ہیں۔ تو اس چیز سے بچانے کے لیے یہ تفسیر بہرحال بڑی سیاق و سباق سے مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ توحید کے مضامین چل رہے ہیں، اور توحید کے مضامین کی ربط کے انداز میں یہی بات مناسب لگتی ہے کہ یہودیوں کا اس امر سے شرک پھیلانا مقصود ہو، تو یہ زیادہ ربط کے اعتبار سے مناسب معلوم ہوتی ہے یہ تفسیر۔ تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا آئندہ سے تم نے راعنا کی بجائے کیا کہنا ہے، انظرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہمیں یہ بات دوبارہ سے سمجھا دیجئے تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی اور اس طریقے سے آئندہ آپ نے یہ الفاظ بولنے ہیں، سب کو منع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ممانعت آ گئی تو پھر اب جو بھی مجلس میں بیٹھے گا وہ یہ لفظ نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ حکم ہی ختم کر دیا گیا۔ اور دوبارہ سمجھا دیں
جی انظرنا کا مطلب بھی وہی ہے، معنی دونوں کا ایک بنتا ہے، لیکن اس میں شرک کا وہم، مہم شرک لفظ نہیں بنے گا۔ یہ مہم شرک الفاظ اسلام نے منع کیے ہیں۔ جو ایسی چیز جو شرک کی طرف لے کے جانے والی ہو نا، ایسی چیزوں سے منع کر دیا گیا، اور اس کی اسلام میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ میرا ایسی جگہ پہ قبر ہو کہ جو ہے وہ لوگ میری قبر کی پرستش نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا آخر میں کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو پوجا گاہ اور بت نہ بنا دینا کہ لوگ آ کے اس کی عبادت کرتے پھریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے اقدامات کیے۔ وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کے بیعت رضوان ہوئی تھی، اس درخت کے نیچے لوگوں نے آ کے تبرک کا حصول شروع کر دیا، اور لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں پہ مصروف کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے بڑا سخت فیصلہ لیا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ اس درخت کو کٹوا کے دفن کروا دیا کہ آج ہم لوگ ہیں یہ تھوڑا سا تبرک کے لیے بیٹھتے ہیں، اگلی نسلیں اس درخت کی پوجا شروع کر دیں گی کہ یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرما ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے تھے۔ جیسے آج کل مختلف جگہوں پہ مختلف بزرگوں کی بیٹھکوں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے کہ یہاں پیر بیٹھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے تو ایسی ہر چیز جو شرک کی طرف لے کے جانے والی ہے اس کا ابتدا میں ہی قلع کما کیا۔ بلکہ ایک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک میت برآمد ہوئی کسی جگہ پہ کھدائی کے دوران، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت مبارک ہے۔ تو وہ پیغام آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر رات کی تاریکی میں کچھ قبریں بناؤ اور خفیہ طریقے سے کسی ایک قبر میں ان کی میت مبارکہ کو دفن کر دو، تاکہ لوگ کسی ایک قبر کو پوجا گاہ نہ بنا سکیں۔ اقدامات تھے کہ لوگوں کو قبر پرستی، شرک کی طرف جانے کی طرف اس سے روکا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک الفاظ کے انداز میں بھی جو ایسے الفاظ جو شرک کی طرف لے کے جائیں یا شرک کا اس کے اندر شائبہ ہو اور شرکیہ انداز اختیار کیا جائے، اس سے ایوائڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان کی پہچان ہی توحید ہے، اور مسلمان کا امتیاز ہی دیگر مذاہب سے وہ توحید کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے توحید اور رسالت کی بنیاد پہ مسلمانوں کو باقی تمام لوگوں سے فوقیت عطا فرمائی، اور ساتھ یہ تنبیہ فرمائی کہ اصل میں تو تمہیں چاہیے کہ تم توجہ کرو، واسمعوا، غور سے سنا کرو، پہلے سے ہی بات غور سے سن لو تاکہ تمہیں یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ واسمعوا، غور سے سن لو، وللکافرین عذاب علیم، اور غور سے سنو اور عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو بھی کرو۔ جو انکار کرے گا، جو کفر کرے گا، تو اللہ نے فرمایا وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ مشرکین کی یہ خواہش کیوں ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کہ نہ تو اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کافروں میں سے، یعنی کافر جو بھی ہیں نا، کافروں میں چاہے وہ اہل کتاب ہوں وہ بھی کافر، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے وہ کفر میں، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین جو کہ اہل کتاب کے علاوہ بت پرست تھے، آتش پرست تھے، مشرکین کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ اس میں آ جاتی، نہ وہ مشرک یہ چاہتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کافروں میں سے چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان ینزل علیکم من خیر، کہ آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو، قرآن نازل ہو، رحمتیں نازل ہوں، ہاں وحی نازل ہو، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام آئے، ہاں یہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے، بلکہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر رحمتیں نازل ہوں، یہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت ہے وہی تو رحمت ہے، کتاب رحمت ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اپنی رحمت جس پہ چاہتا ہے عام کر دیتا ہے، اس میں ان کے چاہنے کی وجہ سے تو نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے اللہ کی مشیت یہاں پہ غالب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں نبوت کو جاری کر دے، ان پہ وحی کا نزول شروع کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختص کرنا ہے اور چن لینا ہے جس کو اللہ رب العزت چاہے چن لے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے اور بہت عظمت والا ہے۔
اور یہ جو رائنا کا لفظ ہٹا کے انظرنا کہا تو فرمایا یہ اللہ نے فرمایا میری مرضی کی بات ہے. ہم اگر کوئی حکم ما ننسخ من آیت، ہم جو بھی کوئی آیت منسوخ کر دیں، او ننسہا یا اس کو بھلا دیں، نأتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا یا اسی جیسی، یا اسی جیسا کوئی اور حکم لے آتے ہیں. ہم کوئی ایک آیت کوئی ایک حکم اگر ہم اس کو منسوخ کر دیں یا اسے بھلا دیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا اسی جیسا کوئی اور حکم لے آتے ہیں. اس لیے کہ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہ حکم ہٹا دیا اور دوسرا لے آئے. اصل میں یہودی یہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے کہ بعض اوقات کوئی حکم آتا ہے اور کہیں دوسری جگہ پہ اس کے اپوزٹ حکم نظر آتا ہے. تو اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ تضاد تو نہ ہوتا کہ کبھی ایک حکم کو کہا چھوڑ دو تو دوسرا کر لو، تو یہ تضاد نہ ہوتا. اللہ رب العزت نے اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا کہ ہم کسی ایک حکم کو ہٹا دیں، مٹا دیں، اس کو جو ہے بھلا دیں تو اس کی جگہ کوئی اور بہتر لے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں کون سا حکم کس وقت کے لیے دیتا ہے. یہ ان آیات سے نسخ القرآن کی پوری ایک بحث ہے، پورا ایک علم ہے جس کو علوم القرآن کے اندر بیان کیا جاتا ہے، جس کو علم نسخ القرآن کہا جاتا ہے. متقدمین علماء کے نزدیک قرآن مجید کے اندر جو نسخ کا تصور تھا وہ بڑا وسیع تھا. نسخ کا تصور یہ تھا کہ اگر تھوڑا سا آیت کے اندر حکم کے اندر تھوڑا سا تغیر ہوتا، ایک سے دوسری کیفیت کا بیان ہوتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نسخ ہے اور اس کو نسخ کے اندر وہ کاؤنٹ کر لیتے تھے کہ وہ بدل گیا اور یہ آ گیا. تو اس اعتبار سے متقدمین مفسرین کے نزدیک تقریباً 500 آیات ایسی تھیں جو منسوخ سمجھی جاتی تھی. اس کے بعد جو بعد کے علماء آئے انہوں نے اس کو تھوڑا سا اس کے اندر کچھ خصوصیت پیدا کی، اور جب کوئی آیت آتی تھی اور اس کا کوئی تلاوت باقی رہتی تھی اور حکم جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا تھا تو انہوں نے اس طرح کی آیات کو نسخ میں شمار کیا، اور اس اعتبار سے وہ تقریباً 20 آیات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ذکر کی کہ باقی آیات منسوخ نہیں ہیں. 20 آیات ایسی ہیں جن کو منسوخ کہا جا سکتا ہے اس اعتبار سے کہ ان کا حکم اٹھ گیا ہے اور تلاوت ان کی باقی ہے، یا حکم بھی اٹھ گیا اور تلاوت بھی اٹھ گئی. یعنی آیات بھی ہاں، یہ انہوں نے اس کو دوسری کیٹیگری میں شامل کیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی بڑی خدمت کی. علوم القرآن کے اندر جو تحقیق شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی وہ پہلے والے بہت سے علماء سے بازی لے گئے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو 20 آیات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مینشن کی تھی، یہ نسخ القرآن پہ انشاءاللہ الگ سے کسی وقت میرا جو علوم القرآن کی سیریز ہوگی انشاءاللہ اس میں نسخ القرآن پہ تفصیلی گفتگو بھی کروں گا. آج میں صرف تھوڑا سا ذکر کروں گا اس آیات کے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 15 آیات ان میں سے ایسی تھی جن کی تعویل کی اور ان کی تشریح بیان کی اور تفسیر بیان کی، اور فرمایا کہ نہیں یہ منسوخ آیات نہیں ہیں، ان کی تفسیر ہو سکتی ہے، تعویل ہو سکتی ہے، اور اس کی انہوں نے مفہوم کو بیان کیا. اور 5 آیات انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہے، تلاوت موجود ہے اور ان کا حکم منسوخ ہے. یہاں تک انہوں نے اپنی تحقیق مکمل کی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، علماء ہر دور میں آتے رہتے ہیں اور آگے کی جو تحقیق ہے وہ پیش کرتے رہتے ہیں. تو میں جن کا ذکر اکثر کیا کرتا ہوں اپنے دروس کے اندر، مولانا حسین علی وہاں بچراں والے الوانی رحمۃ اللہ علیہ،
جو بہت بڑے مفسر تھے بر صغیر کے اور دیوبند کے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور یہ میاں والی وہاں بچنا کے اندر تھے۔ انہوں نے تفسیر قرآن کے اندر ربط قرآن کو بڑا زیادہ فروغ دیا، اور علوم القرآن کے اندر بہت ساری چیزیں، اصطلاحات القرآن، بہت ساری چیزیں نئی متعارف کروائیں۔ ان کے نزدیک ان 5 آیات کی بھی توجیہ اور تفسیر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 آیات بھی منسوخ نہیں ہیں، بلکہ ان کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے، اور تفسیر صاف ظاہر ہے جس منسوخ آیت جس کو پہلے تصور کیا جا رہا اور اس کی تفسیر بیان کرنا وہ کوئی معمولی لیول کا کام نہیں ہوتا، اور انہوں نے الحمدللہ ایسی تفسیر بیان کی ہے کہ محققین اس کو پڑھتے ہیں۔ نسخ القرآن کے موضوع پر جب بات ہوتی ہے تو وہ اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے کہ واقعی انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن کے اندر منسوخ آیت کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں اس طرح کوئی حکم جیسے اٹھا لیا، ابھی یہ جو رائنا کی بجائے انظرنا کہہ لو، یہ حکم اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ نسخ سے یہی مراد ہے یہاں پہ۔ اور دوسرا مین جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر کے قرآن مجید دے دیا ہے۔ اب پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی جو ذمہ داری تھی کہ پہلی شریعتیں منسوخ ہیں، اب یہ شریعت محمدی کا اطلاق ہوگا، تو اس لیے ان کے نزدیک وہ 5 آیات بھی منسوخ نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک تحقیق تھی جو نسخ کے اعتبار سے وہ میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھی۔ جن آیات میں یہ نسخ کا اطلاق 20 آیات پہ ہوتا ہے یا 5 پہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ جب اس کی تفصیلی گفتگو کریں گے تو ان آیات کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو ننسخ یعنی منسوخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا حکم اٹھ جائے، تلاوت باقی رہے، اور ننسہا یعنی بھلا دینے سے مراد یہ ہے کہ آیت بھی نہ ہو اور تلاوت بھی نہ ہو۔ تو یہ دونوں صورتیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا اختیار ہے، کتاب میں نے نازل کی، اور اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے تھے، پھر اس کا اللہ رب العزت نے ایک تو یہ جواب ارشاد فرمایا، اور اس کی یہ وضاحت ہے کہ کچھ حکم ایک خاص مدت کے لیے ہوتے تھے، جب وہ مدت گزر گئی اب اگلی مدت کے لیے یہ حکم ہے، اس سے وہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس کا ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے وہاں تک دیا ہوا تھا، اور اس کے بعد اگلی نئی بات اور نیا حکم آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ٹائم جو ہے وہ وہاں تک کے لیے وہ حکم تھا، آگے کے لیے نیا حکم دے دیا۔ تو یہ ان کا اعتراض نہیں بنتا کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو یہ کیسے ہوتا کہ ایک حکم دیا جاتا ہے بعد میں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے مخالف کوئی اور حکم دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے قرآن میں تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں آیات کے اندر، بلکہ ایک وقت ہے، ٹائم پیریڈ کا اس کے اندر مینشن ہے کہ اتنے وقت کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا تھا، اس کے بعد اگلے وقت کے لیے یہ دے دیا۔ اس حکمت کے تحت یہ حکم تھا، اب وہ حکمت ختم ہو گئی ہے تو اب یہ حکم آ گیا۔ تو یہ ایک وسیع مفہوم ہے نسخ کا، جو کہ مسلمانوں نے پھر اس کو اختیار کیا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور کوئی کارساز نہیں اور ولی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تنبیہ کے ساتھ ساتھ ایک حوصلہ بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان بھی ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد ایک اور ایسے ہی منافق یہودیوں کی شرک کو پھیلانے کی ایک اور سازش یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں گئے کہیں تو دیکھا کسی جگہ پہ کوئی بت تھا، اس کی پوجا ہو رہی تھی، تو آ کے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو تاکہ ہم اس کی پوجا شروع کر دیں۔ اس طرح کے سوالات۔ تو مشرکین ایک درخت کی پوجا کرتے تھے اور اس کو بڑا متبرک سمجھتے تھے، اور اس کے نام کی منتیں اور نظریں نیازیں اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو یہ جو منافقین یہود تھے
جو مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، تو انہوں نے آ کے، اب بظاہر تو یہ مسلمان ہی بنے ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی متبرک درخت ایسا مقرر کر دیں جس پہ ہم بھی جا کے اس کی جو ہے نا وہ یہ منتیں چڑھایا کریں اور یہ سارا کچھ۔ تو سوال شروع کر دیا۔ اب خطرہ تھا کہ مسلمانوں میں گھلے ملے ہوتے تھے تو کہیں مسلمان بھی یہ مطالبہ نہ شروع کر دیں، یا بظاہر لوگوں کو نظر آیا ہو کہ یہ تو مسلمانوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کو بھی منع فرما دیا، فرمایا کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات ہو چکے ہیں۔ یہ تو شرک پھیلانے والی باتیں ہیں۔ ہاں، وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ کہیں ایسا ہو کہ ہمیں اجازت مل جائے اور ہم بھی اس طرح کوئی دروازہ شرک کا کھولیں اور آگے چلیں، تو مسلمانوں میں بھی شرک پھیلتا چلا جائے۔ یہودیوں کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی کہ مسلمان ترقی کریں، مسلمان جو ہے نا رایا، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق پہ ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں، اس کے باوجود وہ سازش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوں اور یہ ہمارے سے فوقیت کا دعویٰ نہ کر بیٹھیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کو تبدیل کرے گا، یعنی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے رستے سے تو بہت گمراہ ہو گیا اور بھٹک گیا۔ جو اس طرح کی شرکیہ چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری پبلک صرف اس لیے اس کو اوور لک کر دیتی ہے اور اس سے چشم پوشی کر لیتی ہے کہ یہ کہاں شرک ہو سکتی ہیں باتیں۔ بھئی اولادیں مانگنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے انسان کا۔ اب اگر کوئی جا کے اولادیں مانگنے کے لیے کسی مزار پہ جا کے چڑھاوے چڑھانا شروع کر دے کہ میں چڑھاوا چڑھاؤں گا تو میری عبادات جو میری اولاد ہوگی اور یہ سارا کچھ ہوگا، تو یہی تو وہ شرک کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، کہ وہ جا کے مختلف بتوں کے نام کے استھانوں پہ ذبح کرتے تھے اور چڑھاتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ تو شرکیہ عمل ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف وہاں پہ جاتے ہیں، صرف فاتحہ پڑھتے ہیں اور بس ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ، تو وہ اس عمل میں جب یہ شامل ہوتے ہیں، بے شک شمار نہیں بھی ہوتے، اس کو تحسین بھری نظروں سے بھی دیکھتے ہیں، تو شرک کا دروازہ تو کھلتا ہے نا، شرک کی طرف رستہ تو ہموار ہوتا ہے نا۔ تو کیا ضرورت ہے ایسے امر کی طرف جانے کی جس کے خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لگا دی؟ ہم نبی کے امتی کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر سے پانی پینے کے متلاشی ہیں، متمنی ہیں، شفاعت کے متمنی اور متلاشی بیٹھے ہیں۔ تو ہم آپ کے عمل اور آپ کے قول اور فعل اور تبلیغ اور مشن کے خلاف اگر کچھ اقدامات کرتے ہیں تو پھر ہم نبی کے امتی ہوتے ہوئے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا یہ عمل ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو یہ شرک کی طرف جب کوئی چیز لے کے جا رہی ہے تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایسے امور سے روکیں جو شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یعنی یہ دوسری تنبیہ تھی مسلمانوں کو کہ تم نے ایسے سوال نہیں کرنے جیسے بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کیے، موسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ پہلی تنبیہ یہ تھی کہ تم نے رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے۔ دوسری تنبیہ یہ ہے کہ تم نے ایسے سوال نہیں کرنے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیے۔ اور فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف تمہیں لیں، تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا ایمان لانے کے بعد تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ اور کفر کی طرف پلٹ جاؤ۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حسدن، ان کو حسد ہے تمہارے اوپر۔ میں نے کہا نا کہ پہلے وہ کہتے تھے ہم سے بڑا ہے کوئی نہیں ہے، ہم تو جنتی ہیں، نبیوں کی اولادیں ہیں، اور احبار اور رہبان ان کے پیسے کمانے کے لیے مال لوگوں کا کھاتے تھے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بے شک بہت سارے ایسے احبار ہیں اور رہبان ہیں جو کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے سے روکتے بھی ہیں۔
توحید سے روکیں گے، شرک کی طرف لے جائیں گے، عبادات سے روکیں گے، اپنی جو ہے وہ پوجا پاٹ کی طرف لے کے چلے جائیں گے، لوگوں سے نذرانے لے لے کے مال لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ تو آج مسلمانوں میں اگر کوئی انہی کی روش اختیار کر کے بیٹھا ہے تو وہ ان سے افضل کہلائے گا کیا؟ اگر وہی کام جو یہود و نصارہ کر رہے تھے، آج لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا اور مال بٹورنے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے رہنا، اگر کوئی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر یا مسلمانوں کا نام لے کر کرے گا تو وہ ان سے کم نہیں ہوگا، وہ اس معاملے میں اس سے بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ دعویٰ اسلام کا کر کے کام کفر والے کرتا ہے ایک انسان، تو وہ کیسے ایمان کے دعوے میں سچا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر میں چلے جاؤ حسد کی وجہ سے، کہ ہماری وہ جو چودراہٹ تھی اب وہ تو ختم ہو جائے گی، یہ مسلمان آئے ہیں، ایک تو یہ تمام نبیوں کی دعوت کا مشترکہ نقطہ پیش کرتے ہیں جو کہ توحید ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی توحید کا پیغام اور مشن سونپا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت توحید تھی، تو توحید کی طرف وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں ان کو یہی وحی کی تھی کہ یہ لوگوں کو کہو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو، ہاں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ان کی طرف یہی وحی کی تھی انہ لا الہ الا انا، کہ میرے بغیر کوئی معبود نہیں، فاعبدون، میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ یہ تمام نبیوں کی کیا تھی؟ مشترکہ دعوت تھی، تو انہیں پتہ تھا کہ ہمارے پاس بھی پیغام تو یہی آیا ہوا تھا، ہم نے اس سے انحراف کر لیا، شرک میں چلے گئے، ہم نے کتاب میں تحریف کر لی، اب ان کے پاس تو خالص پیغام اللہ کا آ چکا ہے، تو یہ خالص پیغام تو پھیلے گا، اللہ کو تو مانتے تھے، اس کلام کی تاثیر کو بھی سمجھتے تھے کہ جو اللہ کا پیغام ہے کتنا مؤثر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی حسد کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کفر میں چلے جائیں، اسی لیے کبھی تو رائنا کی بجائے رائینہ کہہ کر شرک کی آمیزش کرنا چاہتے تھے، کبھی وہ جو ہے وہ متبرک درخت کے اوپر چڑھاوے چڑھانے کے لیے اجازتیں مانگتے تھے کہ کوئی شرکیہ عمل کی کوئی اجازت مل جائے اور ہم اس عمل میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کفر کی طرف لوٹا دیں، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، ان کے اندر جو نفسوں کے اندر جو ان کا حسد تھا اس کی وجہ سے، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین لہم الحق، کہ ان کے پاس حق بات واضح ہو چکی تھی، انہیں پتہ تھا کہ یہ نبی بھی برحق ہیں، یہ کتاب بھی برحق ہے، یہ مسلمان بھی حق پر ہیں، اس سب کے باوجود وہ یہ چاہتے تھے حسد کی وجہ سے کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر خرابیاں پیدا کریں، اور آج بھی چاہ رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قرآن کا دائمی حکم ہے کہ آج بھی یہودیوں کا حسد ہے، ہمیں ماڈرنزم کی دعوتیں دیتے ہیں اور خود وہ اتنے ریجڈ قسم کے مذہبی ہیں، ان کے اندر اتنی ریجڈیٹی ہے، اتنا تعصب ہے، اتنی بنیاد پرستی ہے کہ ہم اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور مسلمان تھوڑا سا قربانی کی طرف لگ جائیں کہ قربانی آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں جی کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مال ضائع ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے، قربانی، حج پہ جانے لگیں گے تو کہیں گے جی یہ اپنی لوگوں کی خدمت کرو، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، کبھی جو ہے نا وہ مسلمان اگر نمازوں اور عبادات اور مساجد کی بات کرنے لگیں گے تو کہیں گے جی یہ تو دنیا داری سے لابلد بیٹھے ہیں، انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دنیا کیا ہوتی ہے۔ ان کی بات کریں، ان سے آپ ڈسکشن کریں، وہ آپ کو پوری تفصیل بتاتے ہیں، اب تو دنیا میں پوری تفصیل واضح ہو چکی ہے کہ جتنے وہ اپنے آپ کو جدید ترین کہتے ہیں اور دنیا کی مہذب ترین قوم اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس قوم ہے، ان کے پیچھے پس پردہ مقاصد یہ ہیں کہ یہودیت کسی طرح غالب آ جائے دنیا میں، صہیونیت کا جو ہے وہ غلبہ ہے وہ پوری دنیا پر ہو جائے، اور اسی لیے انہوں نے اپنا جو نشان ہے، لوگو ہے، مونوگرام ہے، اس کے اندر ایک عصا بنایا ہوا ہے اور اژدہا بنایا ہوا ہے اس کو، اور وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا ہے جس نے سارے سانپوں کو نگل لیا تھا، اس لیے یہ ہمارا جو صہیونیت کی تحریک ہے یہ تمام دنیا کی تہذیبوں کو اور مذاہب کو اور ادیان کو نگل لے گی اپنے اندر۔ ان کی ریجڈیٹی کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی بڑے جدید لوگ ہیں،
بڑے جو ہے نا ماڈرن لوگ ہیں، وہ بڑی علمی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اسٹرگل آج کل ہم سے تیز کی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اسٹرگل کرتا ہے دنیا میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے. جب مسلمان اسٹرگل کرتے تھے تو دنیا ان کے پاس علم حاصل کرنے آتی تھی، اور آج وہ اسٹرگل کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ کا قانون ہے. لیکن ان کی اسٹرگل کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ اگر ان کو غور کریں گے ان مقاصد کو تو پتہ چلے گا کہ وہ سارے مذہبی مقاصد ہیں. وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت تمام یورپین کنٹریز کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، وہ امریکہ کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، یورپ کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. بڑے مذہبی ہیں، اپنے مذہب میں بڑے شدت پسند ہیں. مسلمانوں کو اسی اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہی وہ قوت ہے جو کسی وقت اگر غالب آ گئی تو ہمارے مقصد کو، ہمارے مشن کو یہی مٹا سکتی ہے. اس لیے مسلمانوں کے خلاف پلاننگز ہوتی ہیں، مختلف ممالک کے اندر فتنے کرائے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے یہودی لابی ہوتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے اندر کبھی فرقہ واریت پھیلائے گی، مسلمانوں کو آپس میں مذہبی طور پہ جدا جدا کر دے گی، کبھی ایسی پلاننگ کر کے سیاسی فرقہ واریت پھیلائے گی کہ پوری قوم منتشر ہو کر رہ جائے گی اور کسی ایک نقطے پہ جمع نہیں ہو سکے گی. کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کریں. ہمارے ناعاقبت اندیش اور نالائق سیاستدان ہوں یا مذہبی فرقہ واریت کے پیروکار اور فروغ دینے والے لوگ ہوں، ان کو ہوش کے ناخن لینا بہت ضروری ہے کہ یہ کسی اور کی چلائی ہوئی سازش ہے. ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا، ہمیں اپنے عقل سے کام لینا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے، تب ہم بچ سکتے ہیں. واحد ایک صورت ہے ان کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کی کہ مسلمان سچا مسلمان ہو جائے. مسلمان اپنی رہنمائی ایسے بدترین حالات کے اندر قرآن و سنت سے لینا شروع کر دے تو یہ بچ سکتا ہے. پھر یہ اپنے سیلف میڈ قوانین کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں، سیلف میڈ اپنے تصورات اور اپنے جو ہے نا فرضیے ان کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ اور خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی یہاں پہ ایک ارشاد فرمایا ہے کہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. ان پر حق واضح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو کفر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ اب تمہیں یہی مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ فاعفو، تم فی الحال اس طرح کرو کہ درگزر کرو. یہ کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، اور تمہیں تتر بتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تعصب پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، شرک پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تم کیا کرو؟ فاعفو، تم معافی اختیار کرو، درگزر کرو. وصفحو، اور معاف کرو، درگزر کر دو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک تم درگزر سے اور معافی سے کام لو. چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد مدینہ کے اندر کوئی یہودی نہیں رہے گا، ان کو نکال کے باہر کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودیوں کو مدینہ کے اندر سے نکال کے وہ خیبر کی سرزمینوں کی طرف دھکیل دیا. جو غداری کے مرتکب ہوئے انہیں قتل کروا دیا، اور جو باقی تھے یہودی ان کو سب کو نکال کے مدینہ کو یہودیوں سے پاک کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس پر جو ان کو عمل کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب چاہے گا حکم دے گا، اور وقت مقررہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے. اور جہاں تک اس برے حالات کے اندر امن و سکون حاصل کرنے کی جو بات ہے اور ان برے حالات سے نمٹنے کی بات ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ ایک تو درگزر کرو، عفو درگزر سے کام لو، اور دوسرا اپنی اصلاح کا پہلو ہاتھ سے نہ جانے دو. اپنے آپ کی اصلاح کرتے رہو. ایک ایسا امر بیان فرمایا جو اصلاح کرنے والا تھا. دو امور ایسے بیان فرمائے، امور مصلحہ کہتے ہیں ان کو، کہ اپنی پیوریفیکیشن پہ لگے رہو، اپنے آپ کو اللہ کے نظام اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جوڑے رکھو، اٹیچ رکھو. ان کی سازشیں تم پہ اثر انداز نہیں ہوں گی. لیکن اگر ان سازشوں کے اندر تم نے چھوڑ دی اپنی محنت، دین کے ساتھ وابستگی کو ترک کر دیا، تو پھر خطرہ زیادہ ہے. تو اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تمہارا کام یہ ہے کہ ان یہودیوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے نماز قائم کرو، نماز کے ساتھ جڑے رہو، نماز باقاعدگی سے ادا کرتے رہو، نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کے فرض کو سمجھو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. زکوٰۃ
اپنے مال کی ادا کرو گے، مال پاک ہوگا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت سے معاشرہ معاشی طور پہ مستحکم ہوگا، اور جب نماز قائم کرو گے تو معاشرہ بے راہ روی سے، بے حیائی سے اور ان کی چلائی ہوئی سازشوں کے اس اثرات سے محفوظ رہے گا جس کی وجہ سے معاشرے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے، مال کا حق اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ گردش دولت وجود میں آئے، ارتکاز دولت نہ ہونے پائے، دولت ایک جگہ جمع نہ ہونے پائے، گردش دولت، سرکولیشن آف ویلتھ وجود میں آ جائے، معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو، انفلیشن کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ اس کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے اس لیے یہ مالوں میں سے نکالو کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسے ہی ہے نا، تاکہ مال تمہارے اغنیاء کے درمیان محدود ہو کر اور وہیں پہ نہ گھومتا رہے بلکہ پبلک کے اندر سرکولیٹ ہو۔ یہ ہے فلسفہ، چاہے قربانی ہو اس کا بھی، چاہے زکوٰۃ ہو اس کا بھی، کہ یہ لوگوں کے اندر چیزیں سرکولیٹ ہوتی ہیں، مالدار لوگوں کی۔ اللہ رب العزت اس کو تمہاری اصلاح کے لیے یہ چیزیں بیان فرما رہا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم، اور ڈرنا نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کہاں جائیں گی، اس کا آگے کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی تسلی ارشاد فرما دی اور فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجتے ہو، نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، کسی کی ہیلپ کرتے ہو، عبادات کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن کو سمجھتے ہو، یہ جو بھی نیکی کا عمل ہے، من خیر، نیکی کا کوئی بھی عمل ہے، تجدوہ عند اللہ، اس کو تم اللہ کے ہاں پا لو گے، اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے مثقال ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو مثقال ذرہ کے برابر بھی کسی نے اگر برائی کی ہوگی، برا کام کیا ہوگا تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو وہاں پہ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں تم اسے پا لو گے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز چھوٹی یا بڑی وہاں سے مس نہیں ہوگی، کوئی وہاں پہ سکپ نہیں ہوگی، وہاں سے کوئی جو ہے وہ ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا، وہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ کوئی چرا کے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم حساب کتاب کے نظام میں وہ چیزیں محفوظ ہوں گی، اور جب تم جاؤ گے تو تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ یہ پکڑو، یہ ہے، اپنی کتاب کو پکڑ لو، دیکھو۔ وہ کہے گا ہیں اس میں تو کچھ چھوٹا بڑا چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا حساب کتاب بڑا عظیم ہے۔ تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے ہاں اسے پالو گے، اس لیے نیکیاں کرتے رہا کرو، یہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے ہاں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں ہے۔ وہ ہر عمل جو انسان کرتا ہے، چاہے چھپ کے کرتا ہے، چاہے ظاہر کرتا ہے، خلوت میں کرتا ہے یا جلوت میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر بھی ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی گمان نہ کرنا کہ میں نے اگر کوئی تنہائی میں کیا تو پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، یا میں نے چھپ کر گناہ کر لیا تو شاید کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو جو بھی عمل انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور اس سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور تمہارا جو ہے وہاں پہ پیش فرما دے گا۔ یہاں تک مسلمانوں کو دی گئی تنبیہات کا ذکر تھا۔ اس کے بعد آگے کچھ یہودیوں کا کچھ اور ان کے غلط قسم کے دعووں کی تردید ہے، جو کہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی یہودی اور عیسائی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق دے اور اس پہ کاربند رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔